اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ گندے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ خواتین، کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان ساری چیزوں کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم خواتین ہیں، ہمارے جسم پر ہماری مرضی چلے گی، ہم کسی خامد کے، کسی باپ کے، کسی بھائی کے، کسی مرد کے کوئی پابند نہیں ہے، ہم چاہیں تو ہم مردوں سے ریلیشن قائم کریں، ہم چاہیں تو ہم گھروں میں بیٹھیں، ہم چاہیں ہم بازاروں میں جائیں، ہم چاہیں ہم کپڑے پہنیں، ہم چاہیں ہم عریاں ہو کر بازاروں میں گھومیں، ہم چاہیں اولاد پیدا کریں، ہم چاہیں تو اولاد پیدا نہ کریں۔ یہ مختصر سا ایک تعارف اس نعرے کا میں کروا رہا ہوں کہ جو آج کل خواتین لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، اس پوائنٹ سے میں نے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ یہ گندے جراثیم ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں، جس ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور جس کا نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب اسی پاکستان جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر تھی، جس کو ثانی جو ہے وہ اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ اور مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بڑا اسلام کا قلعہ، سب سے بڑا جہاں پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام، جہاں پر مسلمانوں کے لیے دینی اعمال پر عمل کرنا آسان ہے، وہ ملک پاکستان ہے۔ لیکن آج اسی ملک پاکستان پہ یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب دو نقطۂ نظر سے ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنے اس جملے کے اندر خود جھوٹ بول رہی ہو، خواتین خود اس جملے کے اندر جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ یہ جسم تیرا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ پہلے تو اس بات پر آنا کہ تیرا جسم تیرا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ جو تو یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری پہچان کیا ہے؟ تو دنیا میں آیا کیسے ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تو خود بخود پیدا ہو گیا؟ کیا تجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی تخلیق میں نے کی ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تجھے جسم میں نے دیا، اور جب انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، روح ڈالنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امری ربی، کہ روح تو میں نے ڈالی ہے اور میری طرف سے انسان کے اندر روح آئی ہے۔ جب جسم بھی اللہ نے تجھے دیا، روح بھی اللہ نے تجھے دی، صحت بھی اللہ نے تجھے دی، جوانی بھی اللہ نے تجھے دی، تو تیرا جسم کہاں سے آیا؟ پہلے تو انہیں خود اس بات پر غور کرنا چاہیے نا کہ میرا جسم ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ چاہے، اور اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کہ جب بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کی امانت تھی، یہ تو اللہ نے واپس لے لی۔ تو ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارے تمام کی تمام چیزیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے، مال و دولت ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، وافر مقدار میں رزق ہے، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک ہی بادشاہ ہے جس کی اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، وہی حقیقی مالک اور وہی حقیقی بادشاہ ہے، باقی کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کل اپنے آپ کو پڑھی لکھی خواتین کہلوانے والی یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، پہلے تو یہ بتا کہ تیرا جسم ہے بھی صحیح یا نہیں۔
انسان کی اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اگر تو زمین پر اکڑ کر چلے گا تو یہ نہ ہو کہ زمین اپنا سینہ کھول لے اور تجھے اپنے اندر نگل لے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سراسر اللہ کے تخلیق کا انکار کرنا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، اب میرے جسم پر میری ہی مرضی چلے گی، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو تجھے پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کا بھی انکار کر رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ میرا اپنا جسم ہے، اور جو اللہ نے تجھ پر نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تجھے صحت دی، تندرستی دی، جوانی دی، خوبصورتی دی، ان ساری کی ساری نعمتوں کا تو انکار کر کے یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ظاہر یہی ہے، اور جو میں نے پہلے ایمان مفصل آپ کے سامنے پڑھی اور آپ کو یہ کہا ہے، اس کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر ایمان لے کر آئے، ان چیزوں کا اقرار کرے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی معطی ہے، اللہ ہی مانع ہے۔ ہر چیز دینے والا، ہر چیز کو روکنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایمان مفصل تو یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تو پھر ہر اچھی اور برے فیصلے کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں فراوانی آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی تو ہے ایمان۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے، میرا جسم ہے، میں اپنی جسم پر خود مختار ہوں اور اپنی مرضی کی مالکن ہوں، تو یہ میرے بھائی اللہ کی تخلیق کے انکار کے مترادف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اپنی اوقات تو دیکھ، اللہ تعالیٰ تو ویسے انسان کو اس کی پہچان کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھ، تیری تخلیق ایک گندے پانی کے قطرے سے کی ہے، تیری پہچان ہے کیا؟ تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو جو ہے وہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے کیسے چلتا ہے؟ اپنی تخلیق کو تو پہچان ہے انسان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے انسان کو خوبصورتی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو جوانی، خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو عقل، شعور، علم کی دولت سے نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ہم اپنے جسم پر اپنی مرضی کے مختار کیسے ہو گئے؟ پھر ہم اپنے جسم پر اپنی مرضی کے مالک کیسے ہو گئے؟ دوسری بات کہ آج کل یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ نہیں سوچا تو اب ذرا سوچئے گا کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ مغرب تو اس وقت بے حیائی سے، فحاشی سے تنگ آ کر خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر رہی ہیں کہ دنیا کے اندر واحد ایک اسلام ایسا مذہب ہے جہاں پر عورت کی عزت، عورت کا مقام، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ خواتین، مغرب کی خواتین تو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اور ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کچھ خواتین ان کی پیروی کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی وہی مغرب کا کلچر، وہی مغرب کی رسم و رواج، اسی مغرب کی طرح پہ حیائی کام ہو، اور اس کے لیے وہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے، اور اسی کے زمرہ کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اصل میں یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے نا، یہ اس کے پیچھے کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں جو اسلامی کلچر کو مسخ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی کلچر کے اندر تو خواتین کی عزت ہی عزت ہے، رسپیکٹ ہی رسپیکٹ ہے۔ اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی وأنا
گی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتا ہو. اگر وہ بہن ہے تو بہن کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں کہ جب بھی بیٹی یا بہن گھر میں آتی ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھو. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی ایک روایت کے اندر آتا ہے اچھی پرورش کی, اچھی تعلیم کی, اچھی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی تو وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرو, اس کی شادی کرو, اس کے حقوق اس کو دو, وہ بھی قیامت والے دن جنت کے اندر جائے گا. اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا, اگر بیوی ہے تو بیوی کے رشتے کو دنیا کے سب رشتوں سے مقدس رشتہ بنا دیا, اگر بہن ہے تو اس کو اخلاص اور مخلص کا رشتہ بتا دیا, اگر بیٹی ہے تو اس کو جنت کی ضمانت کا رشتہ بتا دیا. اسلام تو یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے عورت کے بارے میں, لیکن مغرب کا معاشرہ یہ نہیں چاہتا کہ عورتوں کی اتنی رسپیکٹ ہو. اگر آپ تاریخ کا مطالعے کا شوق رکھتے ہو تو تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھیے نا کہ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا تھا, اسلام سے قبل عورتوں کو کیا غلام بنا کر رکھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا, اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی, عورت کو مقام دیا اور عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا. 15ویں پارے کی 5ویں پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے نا والمحصنات من النساء الا ما, اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو 5ویں پارے کا سب سے پہلے والا لفظ ہے نا والمحصنات, یہ شادی شدہ عورت کو کہا جاتا ہے والمحصنات. اور شادی شدہ عورت کو محسنات کیوں کہا گیا ہے؟ لفظ اس کے لیے محسن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اہل علم نے, علماء نے اس کی جب تفسیر کی, اگر آپ کو موقع ملے تو یقین کیجئے اس سورۃ النساء کی ساری تفسیر, سورت کی تفسیر پڑھے, آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام نے کس قدر خواتین کے حقوق کی پاسداری کی ہے اور اسلام کے اندر کس قدر خواتین کے مقام اور عزت کو سامنے رکھا گیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کو محسنات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسنات کا لفظ نکلا ہے حسن سے, اور عربی کے اندر حسن کہتے ہیں ایک بہت بڑے قلعے کو کہ جس کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے عورت کو محسنات کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت دی ہے کہ جب عورت کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے, اس کا خامد اس کی عزت کا محافظ بھی بن جاتا ہے, اس کا خامد اس کے اخراجات کا ذمہ داری بھی اٹھا لیتا ہے اور اسی کا خامد اس کی تمام کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے. اس وجہ سے شادی شدہ عورت کو محسنات کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا, شادی کے بعد صرف اور صرف خواہشات کو پورا کرنا مقصود نہیں ہوتا, ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا. اگر صرف اور صرف وہی ایک وجہ ہو کہ انسان مرد بھی اور عورت بھی اپنی اپنی صرف خواہش کو پورا کرے, باقی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو پھر خامد آدمی جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہ کرے. نکاح کرتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں, وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ عورت کی عزت بھی محفوظ ہے اور مرد بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر نکاح نہ کرے, صرف خواہش کو پورا کرنا مقصود ہو, تو وہ تو چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے اندر جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کی عزت کو محفوظ کیا جائے, عورت کی عزت کو محفوظ رکھا جائے. اور آج کل یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے اندر نہ عورت کا جسم محفوظ ہے, نہ عورت کی عزت محفوظ ہے, نہ کوئی اور چیز محفوظ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جو ایسے عناصر پائے جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم چاہیں جو مرضی کرے, اپنے جسم کو اپنے شوہر کے لیے پیش کرے یا کسی غیر مرد کے لیے پیش کرے, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصل کے اندر, حقیقت کے اندر, اس نعرے کی آڑ کے اندر
साजिश की जा रही है, वरना इसके पीछे और क्या लॉजिक है। बाकी रही ये बात कि जो ये नारा लगाकर ये कहा जाता है कि औरतों के हुकूक को जो है वो गस्ब किया जा रहा है, औरतों के हुकूक की अदायगी नहीं की जा रही, असल के अंदर फलसफा ये है कि आपने इस्लाम की तालीमात को समझा नहीं है। इस्लाम औरतों के हुकूक को गस्ब नहीं करता। हाँ, अगर आपका दिल नहीं चाहता कि घर के अंदर रहे, इस्लाम की तालीमात तो ये है कि जब शादी हो गई तो बीवी के खर्चे किसके जिम्मे हैं? खामद के जिम्मे है ना। तो अब खामद कमा कर लाए और अपनी जरूरियात को पूरा करे, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा करे, अपने बच्चे के बच्चों की जरूरियात को पूरा करे। हाँ, अगर आपका ही दिल नहीं करता कि आप घर में बैठे, आपकी इज्जत महफूज हो, आपकी इफ़्फ़त महफूज हो, तो फिर आप जाएं। बाकी इसके ज़ुमरा में मैं एक और बात अर्ज करता चलूं कि ख़वातीन की नौकरी के हवाले से इस्लाम के अंदर कोई ममानियत नहीं है। इस्लाम जरूरत के तहत खवातीन को नौकरी करने की इजाजत देता है, बल्कि आजकल असल में ये जो नारा लगाया जा रहा है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके पीछे उन्होंने 3-4 पॉइंट्स रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ खवातीन ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन को तालीम नहीं दी जाती है और तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरा उनका जो है वो एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर शादीशुदा खवातीन के हुकूक को गस्ब किया जा रहा है। इसी तरह एक और जो है वो पॉइंट है वो ये है कि खवातीन को वाहिद आजादी में जो है शादी के बाद आजाद नहीं किया जाता, वो घर के अंदर महदूद हो जाती है, घर की चार दीवारी में महदूद हो जाती है। इस तरह के चंद पॉइंट उन्होंने सामने रखे हैं और उसके बाद ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। असल में अगर आप पाकिस्तानी बिल्कुल नई रिपोर्ट को देखें कि एजुकेशन की तालीम, एजुकेशन के मैदान के अंदर कौन ज्यादा, किन की तादाद ज्यादा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पिछले दिनों में जो है वो प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि पीएचडी लेवल पर खवातीन की तादाद मर्दों से डबल है। यानी जितने मर्द लोग पीएचडी कर रहे हैं उससे डबल तादाद के अंदर जो है वो औरतें पीएचडी कर रही हैं। इसी तरह अगर एजुकेशन के एतबार से देखा जाए तो जितनी एजुकेशन खवातीन के अंदर आम हो रही है, लड़कों में आम नहीं हो रही। जितनी बच्चियों में आम हो रही है, बच्चों में नहीं है। बच्चे तो अयाशियां हैं, बच्चे जो है वो तो और काम बड़े कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बात है कि खवातीन तालीम के मैदान में भी आगे जा रही हैं। तो इस तरह गलत प्रोपेगेंडे करके इस्लाम को बदनाम करना या खवातीन की इज्जत को पामाल करना, ये सरासर गलत और नाजायज तरीके हैं। और ये नारा लगाना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो कतई ना अकल के मुताबिक है, ना इस्लाम के मुताबिक है, ना अल्लाह की तालीमात के मुताबिक है, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। तो ऐसे ही खवातीन एक तो अपने मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम लोग एहतजाज करते हैं, मुज़म्मत करते हैं, लेकिन इस मुज़म्मत का और एहतजाज का फायदा क्या है? पहला फायदा मैंने जो शायद आज से 3-4 जुमे पहले अर्ज किया था कि हमें करना क्या चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम जहां पर बैठे, जहां तक हमारी विसादत है, जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है, हम इस चीज की मुज़म्मत बयान करें, अपने मताहतों के सामने इसकी मुज़म्मत करें कि ये गलत तरीका हो रहा है, ये गलत तरीका का राइज हो रहा है। ऐसी खवातीन को हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी करने नहीं देंगे कि जो बेहयाई, फहाशी और बुरियानी को फैलाने का जरिया बने। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि इस बेहयाई वाले और फहाशी वाले काम को खत्म किया जाए और ऐसा कोई भी नारा आम ना हो कि जिससे इस्लाम की तालीमात को नुकसान पहुंचे, खवातीन की इज्जतें बवाल हो, खवातीन की इज्जतों के साथ खेला जाए। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।